अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बदलती राय में खुशामदीद। मैं हूँ आज की आपकी होस्ट वर्दा शुजा। नाज़रीन, हालिया मानसून की बारिशों की अगर हम बात करें तो यकीनन मुल्क भर में इस बार जो मानसून की बारिशें हैं वो मामूल से कहीं ज्यादा बरसी हैं और अभी भी बरस रही हैं। लेकिन जो सिचुएशन हमने शहर कायद की देखी, वहां के मकीनों की बेबसी देखी, उसका अंदाजा यकीनन विफाक में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर हम भी लगा सकते हैं कि जो बेबसी की तस्वीर वो हमें बने हुए नजर आए। बात हो कच्ची बस्तियों की या पौश इलाकों की, हर जगह एक ही सूरत हाल थी, हर जगह पानी ही पानी था और ऐसे में आवाम जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवालात करते हुए हमें नजर आए और उसके बाद विफाक की जानिब रुख किया गया कि वजीर आजम ही आकर हमारी दादरसी करें। हम ये देखते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हब है, सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन है और सबसे बड़ा ही रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर भी है। अगर हम ये देखें कि कराची को इन जैसे मसाइल जैसे कि कचरे के अंबार हैं, चाइना कटिंग है और सीवरेज के मसाइल हैं, अगर इन मसाइल से ये शहर दो चार ना हो तो यकीनन ये शहर सोना भी उगल सकता है। बात बेनामी अकाउंट्स की हो या मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का सामना, सियासतदान हर मामले पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि ये 18वीं तरमीम के खिलाफ एक साजिश की जा रही है और इस तमाम तर सिचुएशन के पीछे या मामले के पीछे ये एक मामला है। लेकिन इंतजामी मामलात की बेहतरी के लिए, फंड्स की बेहतर एलोकेशन के लिए 18वीं तरमीम तो मंजूर हो गई और इम्प्लीमेंट भी हो गई, लेकिन आपको तो इख्तियारात मिल गए, आवाम को आपने क्या दिया? आवाम आज ये सवाल हमें पूछती हुई नजर आती है। आर्मी चीफ ने 2 रोजा दौरा किया कराची का, ताजिरों से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने ये वादा किया कि 3 साल में मुकम्मल तौर पर कराची के हालात बदल जाएंगे। और वजीर आजम इमरान खान भी कल कराची जा रहे हैं, एक बड़े पैकेज का ऐलान होने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर मैंने अभी बात की कि सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर भी कराची ही है, वहां पर क्या वसाइल का मामला है? क्या वहां पर इंतजामी मामलात को बेहतर करने की जरूरत है? यही सब कुछ आज अपनी प्रोग्राम में हम बातचीत भी करेंगे। पहला सेगमेंट भी आज का हमारा यही है और इसी हवाले से बात भी करेंगे। बड़ा अच्छा हमारे पास एक पैनल मौजूद है, मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे पास सबसे पहले मौजूद है, टेलीफोन कॉल पे हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, उनका तज्ज़िया लेंगे तमाम तर सूरत हाल पर, उनसे भी यही सवाल हम उठाएंगे। और मेरे पास स्टूडियो में भी 2 गेस्ट मौजूद हैं। मेरे इस जानिब तशरीफ रखते हैं सेनेटर मियां अतीक साहब, MQM से आपका ताल्लुक है, उनसे हम बात करेंगे कराची के मसाइल पर, यकीनन बहुत बेहतर वो बात कर सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। और हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया मैम। आपकी भी हम राय लेंगे और वज़ीर आज़म जो पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जो एजाज अवान साहब हैं उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वजीर आजम कराची जा रहे हैं, एक बड़े पैकेज का ऐलान होने वाला है। इससे पहले हमने जो बारिशों से सूरत हाल वहां पर देखी, और ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि सिर्फ जो छोटी बस्तियां हैं, कच्ची आबादियां हैं, वहां पर मसाइल थे। हमें पौश इलाकों के अवाम भी उसी तरह मसाइल से 2-4 नजर आए। अभी एक बड़ा पैकेज अनाउंस होने वाला है, वसाइल का मामला है कराची के लिए या वहां पर इंतजामी मामलात और गवर्नेंस को बेहतर करने की जरूरत है? आपकी राय? थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं कि कराची के मसाइल वसाइल से मुंसलिक नहीं है। वसाइल की कमी कराची में कभी भी नहीं रही, सिर्फ मसला है वहां की करप्शन का और मिसमैनेजमेंट का। 12 साल से एक पार्टी की हुकूमत है जो किसी डिक्टेटर का भी इतना लंबा दौर नहीं रहा। इससे पहले के अदवार अगर आप शामिल कर लें तो तमाम हुक्मरान तबका, जिसमें मिलिट्री एंड सिविल दोनों शामिल हैं, सब लोग इस बात के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने शहर कायद के साथ क्या सलूक किया। एक जमाना था यहाँ ट्राम चलती थी, यहाँ पे खुली सड़कें हुआ करती थी, यहाँ पे निकासी आपका ये मसला नहीं था। लेकिन जो 9 आबादियां बनाई गई हैं वहां पे तजावुजात एक लगे बंधे मंसूबे के तहत तजावुजात कराए गए। उन कच्ची आबादियों के वोट का अंदराज कराया गया और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए शहर का सत्यानाश किया गया। तो ये मिसमैनेजमेंट है, वसाइल की कमी नहीं है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां कोई बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं तो इस बात पे अच्छी तरह गौर कर लें कि इस पैकेज के खदो खाल क्या होंगे, इनकी टाइमलाइन क्या होंगी, बेंच मार्किंग क्या होगी और इसकी ओवरसाइट कौन करेगा। जब तक ओवरसाइट नहीं होगी, कराची एक बॉटमलेस स्पॉट बन चुका है और इसमें जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं, रूलिंग एलीट है और वहां के जितनी अथॉरिटीज बनी हुई हैं वो सब मिलकर इन फंड्स को खाते हैं। अगर आप इसका कभी ऑडिट कराएं, कभी इसका जायजा लें तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर इस कदर बेबस और बेहाल क्यों है।
تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ وسائل کی کمی نہیں تھی، کرپشن تھی، مس مینجمنٹ تھی، پولیٹیسائزیشن تھی. ایک گروپ شہر کی صفائی کرتا ہے تو دوسرا گٹرز کو چوک کرنے کے لیے وہاں پہ پولیتھین بیگز ڈال کے اس کو سیبوٹاج بھی کرتا ہے. تو جو حکومتیں پولیتھین بیگ جیسی چیز کا استعمال نہیں روک سکیں، یہ غلاظت اور گندگی خدا نخواستہ فرشتوں نے نہیں پھیلائی، یہ وہیں کے شہریوں نے پھیلائی ہے. تو شہری بھی ذمہ دار ہیں، غیر ذمہ دار رویہ ہے شہریوں کا، مس مینجمنٹ بھی ہے. اس سے بڑے شہر ہیں دنیا میں، استنبول ہے، لندن ہے، ٹوکیو ہے، نیو یارک ہے، کیا ان میں لوگ آباد نہیں ہیں؟ اس سے بڑی آبادیاں ہیں. لیکن ان شہروں میں یہ مسائل ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ کیونکہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے اور مینجمنٹ ہوتی ہے، ایک ایک پائی کا حساب لیا جاتا ہے. یہاں آج تک سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز جا کر بھی وہ جو ٹرام کا روٹ تھا ایک، اس کی تجاوزات نہیں اٹھوا سکے. نالوں کے اوپر جو تجاوزات ہو چکے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں اٹھوا سکا. کیوں حکومتیں اتنی بے بس ہیں؟ کیونکہ خود برسر اقتدار لوگ اس سازش میں شریک ہیں. میں کہوں گا اس لوٹ میں حصہ دار رہے. ٹھیک ہے جون صاحب، دوبارہ بیسک کوشچن کی جانب آؤں گی کہ کراچی کا اصل مسئلہ وسائل نہیں، بحالی پروگرام پر منوان جو عملداری ہے وہ ہے. کیا کہیں گے، ہاں یا نہ میں آپ کا کیا جواب ہے؟ عملداری میں کمی ہے، مس مینجمنٹ ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سینیٹر میاں عتیق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کراچی کی اگر بات کی جائے تو آپ سے بہتر کوئی مسائل وہاں کے سمجھ نہیں سکتا. کیا کہیں گے، دو بڑی سیاسی جماعتیں، انہیں وہاں پر حکومت تو چاہیے، جب ہے حکومت کا معاملہ ہوتا ہے تو سب کراچی کے دعوے دار آتے ہیں، لیکن آج جب کراچی کے عوام بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں تو معاملہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے اس صورتحال؟ دیکھیے، اس وقت میں تو خاص طور پر بالخصوص جو ہم بات کریں کہ کراچی والوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ کراچی کو قطعی طور پر کوئی بھی اون نہیں کر پا رہا. میئر صاحب کو اپنی جگہ دیکھ لیں، گورنر صاحب کو اپنی جگہ دیکھ لیں، چیف منسٹر صاحب کو اپنی جگہ دیکھ لیں، کوئی بھی وزیر. اور شاید اللہ نے یہ کراچی والوں کی جو صورتحال کی ہے وہ اسی لیے ہے کہ بھائی جاگو، اپنا آپ بچاؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ. باقی مجھے وہ کراچی یاد آتا ہے کہ جو لیٹ 60s کا کراچی تھا، مڈ 70s کا کراچی تھا. ابھی جن صاحب میرے بڑے محترم بھائی ہیں ہمارے، ماشاءاللہ ایک ویژن رکھتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے جس الفاظ میں چیزوں کو ایکسپلین کیا شاید میں نہ کر سکوں، لیکن وہ ٹرام مجھے بھی یاد آتی ہے، وہ سڑکیں دھلتی بھی مجھے بھی یاد آتی ہے کہ جو کاروباری شخصیت تھی کراچی کی، اس کا پوری دنیا میں ایک احترام تھا، ایک نام تھا. کراچی کے لوگ ایلیٹ کلاس پورے پاکستان کے گنے جاتے تھے. کوئی اردو سپیکنگ کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے رویوں کی وجہ سے. اور ہم نے جو دیکھا تھا اس وقت میں کہ کوئی اپنے گھر سے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ کہیں باہر نہیں پھینکتا تھا. اس وقت میں جس طرح سے اکٹھا کر کے سائیڈ پہ رکھ دیا جائے، بلکہ گھروں میں رکھتے تھے زیادہ تر وہ چیزیں جو آج ہم باہر پھینک کر آتے ہیں اور وہ پھر جا کر تمام اس کو چوک کرتی ہیں، چاہے وہ کوئی ٹین ڈبہ ہو، پلاسٹک کی کوئی چیز ہو، پرانا استعمال شدہ کوئی بھی لکڑی کا ٹکڑا ہو، اس وقت میں رکھ لیا جاتا تھا. چونکہ وہ چھان برا والا جو آتا تھا نا، وہ وہی چیزوں کو لے جا کر بیچ کر اپنا روزگار کماتا تھا. آج ہم کہاں چلے گئے؟ ہم کہتے ہیں ڈیولپ ہوا کراچی کو ایک آج یہ جو تکلیف ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کراچی والوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. اور بڑا اچھا سبق ہے یہ. بالکل جاگیں گے. اگر ڈیفنس والے نہ آج جاگے تو کیا ہوگا؟ کہاں پر ہیں جو نالے ہیں، کہاں پر ہیں جو پیسے آتے رہے ہیں؟ اپارٹ فرام دس، چاہے وہ میری پارٹی کے کسی لوگوں نے کیا، مجھے بڑا اچھا لگا جنرل صاحب کی بات کہ اصل میں کرپشن کا معاملہ ہے. یہ جو وسائل کی بات ہے قطعی طور پر وہ نہیں ہے. استعمال کہاں ہوئے وہ پیسے، اس پر کوئی نہیں آ رہا. اکاؤنٹیبلٹی پر کوئی نہیں آ رہا. جس دن اکاؤنٹیبلٹی ہونے لگ گئی تب کراچی ٹھیک ہوگا. سر، آپ کا بھی ہاں یا نہ میں کیا جواب ہوگا کہ کیا کراچی کا اصل مسئلہ وسائل نہیں، بحالی پروگرام پر منومن عملداری ہے؟ دیکھیے بالکل، اور مجھے خوشی ہے کہ جس طرح کل جناب باجوہ صاحب گئے اور انہوں نے ایک امید دلائی کراچی والوں کو، اور کل پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ تمام چیزیں
فوج کے ساتھ مل کر ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ آپ ہاں دیکھ یا نا میں لیجیے. کیا جواب ہے آپ کا؟ جی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, قطعی طور پر وسائل کی کمی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم حکومتی نمائندہ, ہمارے پاس ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ موجود ہیں, ان سے بھی اوپینین جانیں گے. یقیناً ہماری دو بڑی معتبر رائے ہمارے پاس آ گئی ہیں. ایک اس پارٹی کی جانب سے بھی جو وہاں پر اس وقت میئر بھی ان کے ہیں, انہوں نے بھی نشاندہی کر دی معاملات کی. لیکن معاملات کی ڈاکٹر صاحبہ نشاندہی تو ہو گئی ہے, لیکن معاملات صحیح کون کرے گا؟ کیا کوئی باہر سے آ کے کرے گا؟ کیونکہ یہ سب کراچی کے رہنے والے مسائل کو تو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, لیکن معاملات بہتر کیسے ہوں گے؟ وزیر اعظم جا رہے ہیں ایک بڑا پیکج لے کر, کیا کہیں گی؟ پرسوں جا رہے ہیں وہ. جی سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں, اور جو اس وقت کراچی کے معاملات ہیں وہ ظاہر ہے وہاں پہ لیک آف پولیٹیکل ول تھی, لیک آف پراپر پلاننگ تھی, لیک آف کوآرڈینیشن بٹوین یہ جو پارٹیز ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی, کیونکہ ان کے اپنے اپنے رولز تھے کراچی میں, ان دونوں میں آپس میں بالکل کوآرڈینیشن نہیں تھی, ایک دوسرے کے لیے بالکل سپورٹو نہیں تھے. تو اس وقت جو ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں وہاں پر, اور جو وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ دی گئی ہے, اس میں بیسکلی وہاں پہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہے, انکروچمنٹس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس وہاں پر نہیں تھا, سیویج کا ایشو وہاں پر ہے, ٹرانسپورٹ وہاں پر جو ہے وہ افیکٹڈ ہے, جس طرح سے ابھی ٹرامز کا ذکر ہو رہا تھا, اور باقی جو وہاں کے لوکل ٹرانسپورٹ کا نظام ہے. ٹینکر مافیا وہاں پہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ پانی پینے کے پانی کا اتنے بڑے ایشوز ہیں. تو یہ کچھ میجر ایشوز ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. ڈاکٹر ہم مزید ترقی کرنے کے بجائے پیچھے کیوں چلے گئے؟ ابھی میاں صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ٹرامز چلتی تھیں, جنرل صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, کیا کہیں گی کیوں ہم نے ریورس گیئر لگا دیا؟ دیکھیں جی, اس میں یہی میں کہوں گی کہ جو میرے دونوں بھائیوں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ اس میں میجر ایلیمنٹ جو ہے وہ کرپشن کا تھا, لیک آف پولیٹیکل ول تھی. جو وسائل تھے بھی اور جو کراچی کو ملنا چاہیے تھا, وہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ ٹوٹلی کرپشن کی نظر ہوا ہے. اور دوسرے پھر یہ جو دو پارٹیز تھی کہ میئر ایک پارٹی کا تھا اور حکومت جو تھی وہ دوسری پارٹی کی تھی, وہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو اسپیس دینے کو تیار نہیں تھے. وہ جو ایک پاور کی کھینچا تانی تھی, اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ کراچی جو ہے وہ اس نے بہت سفر کیا ہے, اور وہاں کے شہریوں نے بہت سفر کیا ہے. 70 کی دہائی میں نے بھی کراچی میں گزاری ہے, وہ ایک بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ کراچی تھا, روشنیوں کا شہر تھا, وہاں پر پارکس تھے, وہاں پر ایک زندگی تھی. مگر اب جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ڈیفینس جیسا پوش علاقے میں بھی اگر آپ جائیں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, اور مطلب ہے کہ بہت برے حالات ہیں, مگر اس لیے کہ اونرشپ کوئی نہیں ہے, کوئی بھی جو ہے اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان مسائل کا حل کس نے کرنا ہے. کیا سمجھتی ہیں اگر مل کر حل کیا جائے, وفاق کے ساتھ مل کر صوبہ بھی ساتھ کھڑا ہو, میئر بھی ساتھ کھڑے ہوں, کیا سمجھتی ہیں بہتر طریقے سے حل ہوں گے؟ بالکل سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے, مگر اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بارشوں کی وجہ سے کراچی کی جو ویکنیسز ایکسپلائٹ ہوئی ہیں, اس کے اندر این ڈی ایم اے جو ہے وہ ایک بڑا میجر رول پلے کر رہا ہے. اس وقت وہ جو انکروچمنٹس کی وجہ سے ہمارے سارے جو نالے بند ہو گئے, جو پانی کا اخراج کے ذریعے تھے وہ بند ہو گئے, اور اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, تو یہ اس وقت فیڈرل کے ادارے ہیں جو اس وقت فوج ہے, رینجرز ہے, این ڈی ایم اے ہے, جو وہاں پہ میجر رول پلے کر رہی ہے. وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی, نہ ہمیں سندھ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے, اور میئر صاحب کا تو ویسے ہی ٹینیور ختم ہو گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تمام ذمہ داری جو ہے وہ وفاق نے اٹھائی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کراچی کا اصل مسئلہ وسائل نہیں ہے, بحالی پروگرام پر منوان عملداری ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں جی بالکل, وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی, اس کو مس مینج کیا گیا. ہمارے تینوں جو مہمان ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ وسائل کی کراچی جیسے شہر کو کوئی کمی نہیں ہے, وہاں پر جو بحالی پروگرام ہیں اس پر منوان عملداری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. وقت آ گیا الزام تراشیوں سے آگے بڑھ کر معاملات کا حل نکالا جائے. لیک آف کوآرڈینیشن کی بات کی جا رہی ہے, کرپشن کو اس معاملے کا جو ہے وہ روٹ کاز قرار دیا جا رہا ہے. یہ ہمارا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ تھا, دوسرے سیگمنٹ کی جانب بھی جائیں گے, لیکن اس سے پہلے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آپ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, بریک ابھی ہمیں نہیں لینا, یہ مجھے بتایا گیا ہے. ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جائیں گے اور بات کریں گے ایف اے ٹی ایف معاملے کی. پاکستان بھرپور یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو پاکستان کے اوپر منی لانڈرنگ جیسے مسائل کا سامنا رہا یا الزامات کا سلسلہ رہا, اس سے پاکستان نکل آئے. گرے لسٹ میں موجود ہے اور ابھی تک گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے خدشات یہ ہیں کہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت, اس کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بلیک لسٹ کر دیا جائے. اور ایسے میں ہمیں یہاں پر بہت زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے, قومی اتحاد کی ضرورت ہے, جہاں پر حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتیں بھی
अपने ذاتی मफादात से बालातर होकर आगे बढ़कर आएं और कौमी मफाद में कोई मिलकर फैसला करें। हुकूमत कवानीन बनाने जा रही है इस हवाले से, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से कुछ शोर शराबा सुनाई देता है। वज़ीर आज़म भी इस हवाले से बात कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि भारत और ऑपोजिशन इस मामले पर एक पेज पर है। उनका ये भी कहना था कि भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ऑपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है और अपने मफाद के मुताबिक वो मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन में तरामीम चाहते हैं, जबकि उनका ये कहना था कि ये फैटेफ कवानीन हर सूरत में मंजूर कराएंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? ये कौमी मामला बन चुका है और इसमें हमें आगे बढ़कर बड़ेपन का सबूत देना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आप ही की जानिब आऊंगी। सबसे पहले आपका ओपिनियन इस हवाले से लूंगी कि ये जो अपोजिशन के वावेले हैं, इसके पीछे क्या मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात हैं और हर एक को अपनी सख्ती नजर आ रही है कि अगर मैं इसमें शामिल हो गया तो मैं भी इसके शिकंजे में आ जाऊंगा। क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है इस पर? थैंक यू वर्दा। पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ FATF एक इंटरनेशनल कोर्सिव टूल, वो हमारी हुकूमतों को कोर्स करके उनसे ताउन चाहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, और जो मुआशी अदारे हैं जो मुआशी इमदाद देते हैं उनको इस्तेमाल कर कर पाकिस्तान से वो अपना मतलब निकालना चाहते हैं। लेकिन हमारा नेशनल नैरेटिव क्यों इतना कमजोर है? हम क्यों समझते हैं कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर पाबंदी लगवा लेगा? हम अपने घर को दुरुस्त कर सकते हैं, करना चाहते हैं, और ये कैसे हो सकता है कि वो लोग जिन पर 22 करोड़ लोगों ने एतमाद किया है वो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, आज सेनेट में बैठे हैं, वो पाकिस्तान के मफाद के लिए कानून साजी क्यों नहीं करेंगे? और वो लोग जो पहले एक अमेंडमेंट बिल किया उसमें जो एक एतराज था, मैं समझता हूं वो दुरुस्त है, लेकिन बाकी एतराजात पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो ये एक एतराज था कि 3 माह के लिए किसी शख्स को बगैर FIR के गिरफ्तार किया जा सकता है और मजीद 3 माह तक उसे कस्टडी में रखा जा सकता है। 6 माह 180 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। 180 दिन में अगर अदारे किसी भी शख्स को अदालतों के सामने पेश करने के पाबंद न हो तो ये ड्रैकोनियन लॉ है। ऐसे कवानीन नहीं बनने चाहिए। इंसानियत का एहतराम होना चाहिए, उनका एहतराम करें। ये इंसानी हकूक और इंसानी आज़ादी में उनकी डिमांड है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन बाकी जो मुतालिबात हैं कि 1 अरब तक की करप्शन नैब ट्राई नहीं करेगी या 5 साल से पुराने मुकदमात पर किसी से पूछा नहीं जाएगा, तो फिर ये जिसकी अभी हम रोना रो रहे हैं कराची का, फिर आप कराची को भूल जाएं, क्योंकि 5 साल से पहले जो जुल्म होना था वो तो हो चुका है। अगर आपने उनको क्लीन चिट देनी है और 1 अरब की करप्शन से नीचे की केसेस अदारों ने ट्राई करने हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड हैं, अगर हमारी अदालतों ने इंसाफ दिया होता, लोगों को अकाउंटेबल होल्ड किया होता, तो आज पाकिस्तान यहां न खड़ा होता। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी हमेशा पॉलिटिसाइज्ड रही है और अदालतों ने और वो जो अदारे थे जिन्होंने अकाउंटेबल होल्ड करना था उन्होंने आवाम को वो कुछ डिलीवर नहीं किया जिसकी तवक्कुआत थी। तो अभी मुख्तसरन बात यह है कि जो मुल्की कवानीन FATF के बनने हैं, FATF ने जो हमें जो डिमांड किया है, मनी लॉन्ड्रिंग को रुकना चाहिए, दहशतगर्दी के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो उसका पता होना चाहिए कि रिसिपिएंट कौन है और सेंडर कौन है। ये कवानीन तो हर सूरत में बनने चाहिए, लेकिन अगर हम ब्लैकमेल होना शुरू कर देंगे तो फिर हम किसी जगह पे पहुंच नहीं सकेंगे। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, हमें मजीद बहुत लंबे अरसे तक, कम अज कम 6 माह से 1 साल तक इसी ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा जब तक हम वो शराइत पूरी नहीं करते जो ताकतवर ममालिक हमसे मनवाना चाहते हैं। बिल्कुल सही, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना जरूरी है। ठीक हो गया। जो सिर्फ FATF कानून पर ऑपोजिशन के वावेले की वजह मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात हैं, आपका जवाब हाँ या ना में? यकीनन इसमें ये अमल दखल भी है और वो इस मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं ताकि उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग वो करते रहे हैं उस पर पर्दा डाल दिया जाए। आपने कहा छुटकारा हासिल करना चाहते हैं,
سینیٹر میاں عتیق صاحب کی جانب جائیں گے. میاں عتیق صاحب، کیا چھٹکارا ملنا چاہیے، کوئی کلین چٹ ملنی چاہیے ایسے میں جب دنیا بھر کی نظریں پاکستان کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے سختیاں نہیں کریں، قوانین نہیں بنائیں تو پاکستان کی معیشت بھی اس سے بہتر ہو سکتی ہے اور پاکستان اتنا زیادہ گھیرے میں نہیں آئے گا. کیا کہیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کو پولیٹیسائز ہونا چاہیے؟ دیکھیے وردہ، سب سے پہلی چیز یہ آج شام میں ہی ابھی چند منٹ پہلے کی بات ہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو سینیٹرز ہیں ان کے کچھ لوگوں کو بلایا اور وہاں پر صرف یہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ڈسکس ہوا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ وزیر اعظم نے اپنے اس عزم کو ایک بار پھر دہرایا کہ جو چور ہیں جنہوں نے ملک کا سارا پیسہ لوٹا ہے اور وہ یہاں ہے یا باہر ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ آج نہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس شروع سے کہہ رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں بات پر، واٹ ایکچولی ایف اے ٹی ایف از. بڑی معذرت کے ساتھ جان صاحب سے کہ سر کوئی ہمیں بلیک میل نہیں کر رہا. آئی بینگ دا لیجسلیٹر نوئنگ فلی دس تھنگ کہ وہ کس لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ سر، ایف اے ٹی ایف ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے. سمپل، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. دوسرا، یہ انٹرنیشنل جو گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے انہوں نے یہ بنائی 1989 میں G7 کے بڑے ممالک نے. بالکل درست. کس لیے بنائی؟ کہ جو وہ ایڈ دے رہے ہیں، جو وہ فائنینشیل کسی قسم کا کوئی پیسہ لے کر آ رہے ہیں، جو ڈی ایف آئیز ہیں، وہ جن ممالک کو اوپر لانا چاہتے ہیں ان میں جو پیسہ لے کر جا رہے ہیں، اگر اس میں کرپشن ہوتی ہے، اگر وہاں دہشت گردی ہوتی ہے، اگر وہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو کون پھر سر یہ G7 کا پیسہ کہاں جائے گا؟ اس کو بچانے کے لیے یہ ایک رپورٹنگ انسٹیٹیوٹ ہے جو اپنی رپورٹس فارم کرتا ہے، نتھنگ ایلس. اب آ جاتے ہیں سر ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. میں نے چونکہ ایف اے ٹی ایف کے تمام لیجسلیشن جتنے ہوئی ہیں پچھلے 4 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، سر میں سمجھتا ہوں اور بڑی اتھینٹک بات ہے کہ میرے ملک کو ایف اے ٹی ایف جو کہہ رہا ہے ہر بات کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں سر، آپ نے بھی اپوزیشن نے جو یہ واویلا مچایا ہے کہ جس کو مرضی 3 مہینے کے لیے اٹھا لے، جس کو مرضی نو ناٹ ایٹ آل سر. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ؟ کس لیجسلیشن کی بات ہم بینگ دا سٹنگ لیجسلیٹر کر رہے ہیں؟ بڑی سمپل، پوری قوم تک یہ آواز پہنچانا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ جو منی لانڈرنگ والے لوگ ہیں، جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اگر ان کی منی لانڈرنگ ایٹ دا اسپاٹ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو کیا یہ جرم کوگنیزیبل ہوگا یا نان کوگنیزیبل ہوگا؟ بس اتنا سا معاملہ ہے سر. اور یہ کورٹ کو کیوں، اگر وہ ڈائریکٹ اس کے اپنا اختیارات اس ادارے کو دیے جاتے ہیں اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور وہ بغیر کسی کورٹ آرڈر کے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. وہ مجھے یا عام آدمی کو نہیں پکڑ رہے ہیں، وہ کس کو پکڑ رہے ہیں؟ جس نے قوم کا پیسہ لوٹا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمران خان صاحب آج بھی اپنے عزم کو دوہرا رہے ہیں. میاں عتیق صاحب، تو اپوزیشن کے واویلے کی وجہ جو ہے وہ مقدمات ہیں جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان پر بنے ہوئے ہیں، ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ یہ بالکل جی، یہ بات صرف وہ یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ آپ نیب کے قوانین جو ہے نا، جو ہم نے شکے دی ہیں، 1 ارب تک کی جو کرپشن کرے گا اس کو نیب جو ٹرائل نہیں کر سکے گی. دس از دی ڈیمانڈ آف دی اپوزیشن. اپارٹ فرام دیٹ، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ واویلے کیے جا رہے ہیں. اور لیکن میں یہاں پر ایک بات اور قوم تک پہنچانا چاہوں گا. آج کے پرائم منسٹر کے عزم کو دیکھ کر میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ یہ قانون پاس ہوں گے اور ایف اے ٹی ایف میں انشاءاللہ پاکستان نہ صرف گرے لسٹ سے نکلے گا بلکہ اوپر کے ممالک میں آئے گا، بیکاز وی آر لا ابائڈنگ کنٹری. ہم قانون نافذ کرنا جانتے ہیں. میاں عتیق صاحب کا بھی یہی اوپینین ہے کہ اپوزیشن کے واویلے کی وجہ منی لانڈرنگ مقدمات ہیں، لیکن یہ قوم کا پیسہ ہے، اس کو واپس لانا چاہیے. اور اس حوالے سے انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا وزیر اعظم کے عزم کو کہ وہ کہیں عزم متزلزل نہیں ہوا جو وہ وعدہ کر کے آئے تھے عوام
से। डॉक्टर नौशीन साहिबा, आपकी जानिब में आऊंगी। वज़ीर आज़म को वोट अवाम ने इसी वजह से दिया था क्योंकि उन्होंने उनका लूटा हुआ पैसा वापस लाने का वादा किया था। उन्होंने कोई और वादे नहीं किए कि मैं आपको सड़कें बना दूंगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा। उन्होंने ये वादा किया था कि मैं करप्शन खत्म करूंगा और ये जो पैसा बाहर जा चुका है इसको भी वापस लाऊंगा और अकाउंटेबिलिटी होगी। अप्रिशिएट कर रहे हैं मियां अतीक साहब भी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और ऑपोजिशन का जो शोर शराबा है और जो डिमांड्स वो कर रहे हैं किस हद तक जायज है? जी देखें, बिल्कुल जैसा कि मेरे भाई ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का अज़म जो था वो यही एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी और मुल्क का लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस लेकर आना था। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये तमाम स्टेप्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हमारा मुल्क पिछले कई दहाइयों से टेररिज्म का, मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का, ये सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे थे और अब ये वक्त आया है कि एक ऐसा ऑनेस्ट लीडर और एक ऐसा कमिटेड मुहिब्बे वतन लीडर आया है सामने जो कि इन तमाम इश्यूज को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। खान साहब कई दफा ये बात कह चुके हैं कि अगर मैं आज इन चीजों को छोड़ दूं, इन इश्यूज को उठाना छोड़ दूं, तो मैं अपने 5 साल बहुत आराम से पूरे कर सकता हूं। मगर उनके लिए मुश्किलात भी इसीलिए खड़ी हो रही हैं क्योंकि वो इन्हीं सोर पॉइंट्स को, इन्हीं चीजों को जिसने हमारे मुल्क को पीछे ले जाया गया है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है आज जहां उसको होना चाहिए था उससे बहुत पीछे खड़ा है। हमारी अवाम की इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन थी और दुनिया में जो हमारा मुल्क जहां पे पीछे हो गया था, उन सारी चीजों से निकलने का यही तरीका है, ग्रे लिस्ट में से निकालना। अगर आपने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें ग्रे लिस्ट में से वापस व्हाइट लिस्ट में आना है। इसके अलावा हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और जाहिर है कि ऑपोजिशन में से भी वो लोग इसका शोर मचा रहे हैं ना, जो डायरेक्टली इससे इफेक्ट हो रहे हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिनके खिलाफ बिल्कुल सबूत मौजूद हैं, जिनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो जाहिर है उन्होंने शोर तो मचाना है, मगर इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये अगले हफ्ते ये तमाम लॉज जो हैं ये बड़ी भारी मेजॉरिटी के साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला ये पास होंगे और पाकिस्तान जो है आने वाले वक्तों में ना सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकलेगा बल्कि दुनिया के जो है वो ऊपर, जिस तरह से अभी हमने देखा है, आज ही बताया कि हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज और हमारी ये सब चीजें हैं वो टॉप 10 में आ गई हैं। तो ये सारी चीजें अब मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रही हैं। इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज हो रही है, इसको इंटरनेशनल अदारे जो हैं, चाहे वो मूडीज है, चाहे वो फ्लेमिंगवेल, सब उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। उसकी इकोनॉमी जो है कोविड के बावजूद, जबकि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो हैं उन लोगों ने घुटने टेक दिए और उनकी इकोनॉमी श्रिंक कर गई, ऐसे में मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत सारी सुपर पावर्स से ज्यादा बेहतर सूरत हाल में है और ज्यादा स्टेबल है। जी बिल्कुल सही हो गया। हाँ या ना में आपका जवाब? एफएटीएफ कानून पर ऑपोजिशन के वावेले की वजह मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा। जी डेफिनेटली, जाहिर है कि जिन्होंने इतने साल हुक्मरानी की और मनी लॉन्ड्रिंग की है उन्होंने शोर तो मचाना है, बिल्कुल इसी वजह से। आपकी इसी पंच लाइन को मैं लूंगी कि जिन्होंने इतने साल हुक्मरानी की है और जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है उनसे वो पैसा वापस आना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। और मुकदमात बिल्कुल सही मुकदमात है। ये वावेला जो है इसके पीछे सिर्फ यही लग रहा है कि उनके जाती मफादात हैं, लेकिन इस वक्त जो है कौमी यकजहती का जो है वो मौका है। हमें अपने जाती मफादात को भुलाना होगा। पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, दुनिया भर में हमें अपनी इज्जत को दोबारा से जो है वो हासिल करना है और ऐसे में हम सबको कुछ वक्त के लिए एक पेज पर आ जाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आवाम ने वोट इसीलिए दिया क्योंकि उन्हें ये उम्मीद दिलाई गई कि उनका पैसा वापस आएगा और अकाउंटेबिलिटी होगी और इसको हर सूरत में अगर हम देखें तो पॉलिटिसाइज नहीं होने देना चाहिए और इसमें जो है शफाफियत जो है वो होनी चाहिए और ऑडिट भी होना चाहिए तमाम तर मामलात का। प्रोग्राम का तीसरा सेगमेंट नाज़रीन, हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। एक ऐसा पेंडेमिक जिसने दुनिया भर को देखते ही देखते अपनी लपेट में ले लिया और बहुत बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जिनकी मईशतें हमसे जो है बहुत बड़ी थी, जो तरक्की में बहुत आगे थे हमसे, लेकिन हमने ये देखा कि वो भी जिस तरीके से इसके शिकंजे में आए और जहां जिस तरह वहां पर लोग अफेक्ट हुए, जितनी बड़ी तादाद में वहां पर अमवात हुई। आपको ये बताऊं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 8,67,000 से तजावुज कर चुकी है। मुतासर होने वाले 2,61,00,000 में से 1,84,00,000 से ज्यादा मरीज जो हैं वो सेहत याब हो गए। दिस इज वेरी पॉजिटिव। मुतासरा ममालिक में अमरीका सबसे पहले नंबर पर आता है, ब्राजील उसके बाद दूसरे पर और भारत हमें तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ नजर आता है।
اور پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو کورونا وائرس دم توڑنے لگا ہے. بہت بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے. وزیر اعظم کا ویژن تھا کہ ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے, مکمل لاک ڈاؤن کی جانب نہیں جانا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے بڑے بہتر نتائج ہمارے سامنے نظر آنے لگے ہیں. کورونا کیسز میں بتدریج کمی وفاق اور صوبوں کی مشترکہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے. ہم جائیں گے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب کی جانب سے. کیا اوپینین آپ کا اس سے؟ جی وہ تو تھینک یو. میں سمجھتا ہوں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العزت نے ہمیں اس مشکل اور اس امتحان میں نہیں ڈالا جس میں باقی بڑی بڑی اکانومیز اور دنیا کے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جو امتحان ان پر آیا. اللہ نے ہمارے ساتھ بہت مہربانی, اور اس کی وجہ شاید ایک یہ بھی ہے کہ ہم صاحب ایمان لوگ ہیں اور ہر گھر میں استغفار پڑھا گیا, لوگوں نے دعائیں بھی مانگی, لوگوں نے احتیاط بھی کی, اور اس کا کریڈٹ حکومت وقت کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی پرائم منسٹر عمران خان نے وہ بڑی ویژنری تھی. بعض اوقات لگتا تھا کہ وہ بہت رسک لے رہے ہیں, خود وہ بھی ان خدشات کا اظہار کرتے رہے کہ اگلے ماہ تک خطرہ ہے, اس سے اگلے تک, لیکن اوور آل جو نیشنل کمانڈ سینٹر بنا, انہوں نے پورے ملک کا نقشہ ان کے سامنے روزانہ پیش ہوتا تھا, وہ ڈسکس کرتے تھے ایک ویژن کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ, حکمت عملی کے ساتھ وہ آگے بڑھے ہیں. اور خداوند تعالیٰ نے انہیں میں کامیاب کیا کہ انہوں نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ایک کانسیپٹ دیا کہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو لاک ڈاؤن کریں, لیکن جو روزانہ معیشت, جو روزانہ مزدور بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کے پیٹ پہ لات نہ ماریں اور ان کا راستہ مت روکیں. تو میرے خیال میں یہی وجہ تھی کہ غریب کے ساتھ ہمدردی کا ایک جذبہ تھا, خدا کی ذات پہ یقین تھا, تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس آفت سے بہت حد تک کامیابی سے نکال لیا. ہماری یہ دعا ہے کہ جو رہتی وبا ہے اس سے بھی اللہ قوم کو باہر نکالے. تو کریڈٹ حکومت وقت کو جاتا ہے اپنی بہتر منصوبہ بندی کا, اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہم پر بہت بڑا کرم. سر وزیر اعظم پر تنقید بھی ہوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کو لے کر, صوبوں کی جانب سے مختلف باتیں بھی سامنے آتی رہیں. کیا کہیں گے یہاں پر جو مشترکہ حکمت عملی اپنائی گئی بالآخر کیا وہی فروٹفل ثابت ہوئی؟ ہاں یا نا میں جواب دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی بعض اوقات تنقید کرتا رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے پروگرام کے اوپر کہ ان کو لارجر لیول پہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا جب ادویات کی بلیک میلنگ ہو رہی تھی, جب بہت کچھ ہو رہا تھا, لیکن ان کی پالیسی کامیاب رہی. اور ایک جو نیشنل اسٹریٹجی بنا کر جس طریقے سے وہ چلے, وہ پریشر کے آگے انہوں نے بچ نہیں کیا اور ویژن کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا. بالکل صحیح ہو گیا. آپ کا اوپینین ہمارے پاس آ گیا کہ ایک مشترکہ حکمت عملی جو ہے اس کا نتیجہ ہے کہ جس طرح سے کورونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی نظر آ رہی ہے. میاں عتیق صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. وزیر اعظم کی پالیسی پر تنقید کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب نے کہا کہ میں نے بھی ایک وقت آیا کہ میں نے بھی تھوڑی تنقید کی. یقیناً ایسا لگتا تھا کہ دنیا بھر جہاں پر مکمل لاک ڈاؤن کی جانب جا رہی ہے تو پاکستان ایسا کیوں نہیں کر رہا, اور یہاں پر ہمارے پاس ہیلتھ کی وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. کیا کہیں گے یہاں پر ایک ڈائریکشن رکھنا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ ڈائریکٹلی ہمارے ملک میں شاید اس طرح سے ہمارے وسائل نہیں ہیں, میں تو یہ کہوں گا. اور جو اگین اٹ از بیکاز آف, ابھی آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی تھی, معذرت کے ساتھ میں اگین کوئی کرٹک نہیں ہوں. آئی بینگ دا پارلیمنٹیرین اینڈ لیجسلیٹر, جب میں بیٹھ کر دیکھتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کو کس ویژن کے تحت, ایک کلیکٹو ویژن کے تحت بنایا گیا تھا فار دی بیٹرمنٹ آف آرڈنری پیپل, اور ہیلتھ کو, انوائرمنٹ کو, ایجوکیشن کو, کھیلوں کو, جن منسٹریز کو ڈیوالو کیا گیا تھا, جن سبجیکٹس کو ڈیوالو کیا گیا تھا, معذرت کے ساتھ وہ کچھ صوبوں کے لوگوں کو جن کا جو بااختیار لوگ تھے ان کو کوئی نوازنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. وہ 18th امینڈمنٹ عام لوگوں تک رسائی کے لیے تھا کہ ان تک وسائل پہنچیں, لیکن کیا ایسا ہوا؟ قطعی طور پر نہیں ہوا. آج آپ نے دیکھا کہ ہماری ایجوکیشن کہاں ہے, ہماری کھیلوں کا نظام کہاں ہے, ہماری سپورٹس منسٹری کدھر ہے, ہمارے انوائرمنٹ کا نظام, اور اوور اینڈ ابو ہیلتھ کی تو آپ مجھ سے بات ہی نہ کریں. میں سمجھتا ہوں ہماری قوم وہ بدقسمت قوم ہے کہ جس کو ہیلتھ سے ہی جو کچھ ملنا چاہیے تھا کچھ بھی نہیں ملا, سب اپنوں میں چلا گیا. اب آ جاتے ہیں بات کے کرونا کے دنوں میں, اس کے باوجود بھی بیکاز الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنی قوم پر, اپنے ملک پر, کہ جس طرح یہ ملک بنا, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ چلتے ہیں, ایمان میں
اتنا یقین ہے، اتنی پختگی ہے کہ ہمارے وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی آج یہ عزت پرائم منسٹر عمران خان کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ قوم جس کے پاس قطعی طور پر کوئی وسائل نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ آج اس نمبر پر کھڑی ہے کہ جو ڈیولپڈ ورلڈ نہیں کر سکی، وہ بڑے بڑے وہ اپنا جو کچھ بھی وہ پہن کر اور بڑے بڑی وہ چیزیں لگا کر، لیکن کیا ہوا؟ ان کے وہاں اموات کی کیا ریشو ہے، ہمارے یہاں کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا، ایک فیصلہ کہ ہم اپنے دہاڑی دار کو، ڈیلی ویجز کو، غریب آدمی کو مرنے نہیں دیں گے بھوک سے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ دان کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی طرف سے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے بینگ وقت کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے غریب لوگوں کے کاروبار کھلاؤں گا تو ڈیلی ویجز والوں کو کچھ ملے گا، اگر یہ انڈسٹری چلے گی جو کنسٹرکشن والی ہے تو جو مزدوری کا لوگ کر کے جاتے ہیں ان کو مزدوری پہنچے گی۔ شاید اللہ نے یہی صلہ دیا کہ آج ہم ان ڈیولپڈ ورلڈ سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کورونا کیسز میں بتدریج کمی وفاق اور صوبوں کی مشترکہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے، ہاں یا نہیں؟ بالکل جی، یہ تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ بالخصوص جو ہمارے وہ ادارے کہ شاید جن سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، افواج پاکستان کے تمام اداروں نے جس طرح بڑھ چڑھ کر این ڈی ایم اے ہی نہیں بلکہ جو ہمارا یہ رسپانس سینٹر بنے، جو راؤنڈ دا کلاک، میں خود وزٹ کر کے آیا این ایچ اے میں، جن صاحب نے جس طرح دن رات کام کیا، میں تو اور اس وقت میں ڈاکٹرز نے خاص طور پر جس طرح کام کیا، وی شوڈ پریز دیم، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کو لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کی مشترکہ کوششیں تھیں جس طرح والنٹیرلی ڈاکٹرز نے، پیرامیڈیکل سٹاف نے، افواج پاکستان نے اور دیگر اداروں نے مل کر کام کیا۔ یقیناً اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خطرہ تھا پاکستان کے اوپر جو اب ہمیں ٹلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، میں آپ کی جانب آؤں گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایک سیکنڈ لہر بھی آنے والی ہے، ایک سیکنڈ ویو بھی آنے والی ہے اسی کورونا وائرس کی، ہم اس کے لیے کس حد تک تیار ہیں؟ دیکھیں جی، سیکنڈ لہر چونکہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ تمام ممالک نے ایک سیکنڈ ویو کو فیس کیا ہے، تو اس لیے ہم اس کے لیے تیاری تو کر رہے ہیں، مگر مجھے امید یہ ہے کہ جو حکمت عملی پاکستان نے اپنائی ہے، جس طریقے سے یہ کلوز کوآرڈینیشن اور کلوز مانیٹرنگ ہر چیز کی ہوئی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں گو کہ کیسز جو ہے وہ بہت کم ہو گئے ہیں مگر این سی او سی کے اجلاس اسی طرح سے جاری ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر اتنی ہی اس کی ڈیپ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کلوز مانیٹرنگ ہو رہی ہے جیسے کہ جس وقت وبا اپنے پیک پہ تھی، کوئی کی ریلیکس نہیں ہوا، ہر چیز کو جو ہے اسی طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے اور جو کیسز کو ہے ان کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ سلائٹ رائز بھی ہوا تو اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی فی الحال یہ جو عاشورہ کا جو دن گزرے ہیں اور یہ جو ہمارے مجالس محرم الحرام کی ہیں اس کے بعد تھوڑا سا خطرہ ضرور ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کلوز گیدرنگز ہوئی ہیں، مگر ابھی تک کے نتائج جو ہے وہ حوصلہ افزا ہیں کہ ابھی تک 400 کیسز 400-500 کے درمیان جو پچھلے کئی دنوں سے چل رہے ہیں وہی والا جو ہے ایوریج ہمیں مل رہی ہے، پر میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی سٹیج پہ اگر کوئی ضرورت پڑی تو ہمارے پاس حکمت عملی موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ چیز جو ہے یہ دوبارہ سے ہمیں اس طرح کی لہر جو ہے وہ فیس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ جو مشترکہ حکمت عملی تھی وفاق اور صوبوں کی، کیا وہی اس کے پیچھے ہے، اس کی کامیابی کی وجہ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں اس کے اندر سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ این سی او سی کو جاتا ہے جو کہ فیڈرل ادارہ ہے۔ صوبوں نے کئی جگہ پہ کوآپریٹ کیا، کئی جگہ پہ نہیں کیا، مگر جو اصل حکمت عملی کامیاب تھی وہ فیڈرل کی طرف سے ہی گئی ہے۔ بالکل صحیح، آپ کا اوپینین بھی ہمارے پاس آ گیا ہے اور بات کی جا رہی ہے کورونا وائرس کی، تو یہ خطرہ مکمل طور پر ابھی ٹلا نہیں ہے، ٹلتا ہوا دکھائی ضرور دے رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی احتیاط کا دامن ہمیں ہرگز نہیں چھوڑنا، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی جو ہے معاملات کو جاری رکھنا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں گی کہ وائرس کا پھیلاؤ ایشیا میں سب سے کم ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بہترین نتائج جو ہیں وہ نظر آئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران کا آپ کو میں بتا دوں کہ رپورٹڈ کیسز جو ہیں وہ 424 ہیں، اموات کی تعداد 10 ہے اور جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ 21,744 ہیں۔
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے یہ کیسز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بدلتی رائے میں ناظرین ہم نے آپ کو اوپینین جو ہے وہ بتایا۔ ہمارے ساتھ امیر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، آپ کی قیمتی رائے ہمارے پاس آئی۔ سینیٹر میاں عتیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ